السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کویشچن جو بہت زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں پوچھا جاتا ہے کہ اپنے پیاروں کو ہم ایصال کیسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایصال ثواب کا معنی کیا ہوتا ہے، پہلے اس کو سمجھیں۔ ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ثواب کا پہنچانا، اور ثواب کو پہنچانے کے لیے نیک عمل جو ہے وہی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ اپنا کوئی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے یہ نیت کر سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، آپ کو بھی ثواب ملتا ہے، اس کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ کوئی بھی نیک عمل ہو سکتا ہے، نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، تسبیحات، کوئی بھی میں سب انکلوڈڈ ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، ایصال ثواب صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو صرف اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کسی زندہ شخص کو بھی ایصال کر سکتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، وہ مہینہ جو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، ان دنوں میں اپنے پیاروں کے لیے کثرت سے دعائیں کریں۔ سحری کے ٹائم پہ، افطار کے ٹائم پہ، تہجد، سحری جب کرنے سے پہلے آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، تو 2-4 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور اس کے بعد دعا کر لیں ان کے لیے، پھر آپ اپنی سحری کریں، اور افطار کے ٹائم پہ ان کے لیے دعا کریں۔ آپ رات میں تراویح کے بعد there are so many times during the day بھی کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کچھ ایسے مواقع بتا رہا ہوں جو آسانی سے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتے ہیں کہ آپ سارے کام چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں کثرت سے۔ یہ تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تو ہے ہی دعاؤں کا مہینہ۔ قرآن پڑھ کے ایصال کریں، ایک سے زائد دفعہ قرآن کا دورہ کریں۔ اور مثال کے طور پہ آپ ایک دورہ کریں اس نیت سے کہ باری تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے میرے اگر والد کو، ایک اپنی والدہ کے لیے، ایک اپنے لیے۔ اچھا، ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ، کوئی ایک نیک کام کر کے اس کو کئی لوگوں کو بھی ایصال کر سکتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی میں ایک ہی قرآن جو ہے وہ پڑھ پاؤں گا اس رمضان میں، تو وہ جو ایک پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب آپ کو تو مل ہی رہا ہے، لیکن آپ اس کو ایک سے زیادہ لوگوں کو بھی ایصال کر سکتے ہیں، سب کو مل جائے گا، آپ کے ثواب میں سے کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، وہ جو مسئلہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا، کسی دوسرے کی طرف سے نیک عمل کرنا، وہ تو آپ ایک کا ہی کر سکتے ہیں، اس میں شریک نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ میں اپنے والد صاحب کی طرف سے کر رہا ہوں، وہ تو پھر ایک ہی ہوگا اس پہ شامل۔ لیکن اگر آپ کوئی نیک عمل کر لیں، اس کے پہلے نیت کر لیں کہ باری تعالیٰ اس کا ثواب فلاں لوگوں کو پہنچا دے، ان کی طرف سے نہیں ہے، میرا عمل ہے لیکن ثواب ان کو بھی پہنچا دے، تو سب میں بڑھ جائے گا، سب کو اتنا ہی ثواب ملے گا، بٹے گا نہیں۔ میرا کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کو اس نیک کام کے 100 حسنات ملنے ہیں، حسنات تو پتہ ہے نا آپ کو، جو یونٹ ہے، اللہ نے جو ہمارے نیکیوں کا ایک یونٹ رکھا ہے، حسنات سنگولر ہے، حسنات پلورل ہے، 100 حسنات مل جائیں۔ اور حسنات کی کیا کوانٹیفیکیشن ہے، ہمیں اس کی کوانٹٹی نہیں پتا، اللہ نے کوانٹٹی نہیں بتائی کہ حسنات ایکولز ٹو دس۔ اب جیسے نا 1 روپیے میں 100 پیسے ہوتے ہیں، پتہ ہے ہمیں، لیکن وہاں حسنات کا یونٹ اللہ نے نہیں بتایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو وہ جو 100 حسنات کا مثال کے طور پہ آپ نے عمل کیا تو آپ کو بھی 100 مل گئے، جس کو ایصال کیا سب کو 100 مل گئے۔ تو اس لیے آسانی سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، کہ تفصیلات کے ساتھ بھی ذرا سمجھا رہا ہوں۔ بعض بھائی حضرات اس چینل پہ آ کے کمنٹ کرتے ہیں کہ اتنی لمبی بات کیوں کرتے ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بھائی یا ان بہن کو فہم بہت اچھی دی ہوگی، بہت اچھی فہم دی ہوگی، میرے سے بھی بہت اچھی فہم ہوگی، پھر بھی پتہ نہیں وہ میرے چینل پہ آ کے میری ویڈیوز کیوں دیکھتے ہیں، لیکن بات سمجھانے کے لیے تاکہ سب کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اس لیے ہم تفصیل میں جاتے ہیں، کیونکہ باقی دوسری جگہوں پہ شاید اختصار سے، مختصراً شارٹ فارم میں بتایا جا رہا ہے، تو کوئی تفصیل سے بھی بتا دے۔ پتہ نہیں لوگ ناراض کیوں ہو جاتے ہیں بھائی، اگر آپ کو اختصاراً سننا ہے، شارٹ میں سننا ہے، تو آپ دوسری جگہ جا کے سن لیں جہاں شارٹ میں بیان ہو رہا ہے۔ تو میں اس کو بھی اس لیے ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ پچھلے 2-4 دن میں ایسے بہت سارے کمنٹس آئے ہیں جو بتائے گئے ہیں، تو ہم تفصیل سے اس لیے بتاتے ہیں کیونکہ باقی سارے لوگ چھوٹا کر کے بتا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، فالتو وقت ضائع نہیں کرنا۔ جو آپ کو ٹائم ملتا ہے نا رمضان میں، اس کو کسی نیک کام میں لگائیں، کوئی ذکر کر لیں، درود شریف پڑھ لیں،
کوئی جو آپ کر سکتے ہو آسانی سے. جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ میں سے کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، جانے کا ارادہ ہے یا وہاں آلریڈی ہیں، تو بھائی آپ سے درخواست ہے ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم گناہ گاروں کو بھی دعاؤں میں یاد کر لیجئے گا پلیز. جہاں آپ اپنے پیاروں کے لیے دعائیں کریں گے، ایک آدھ دعا ہمارے لیے بھی کر لیجئے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری دیں تو ہمارا بھی سلام عرض کر دیجئے گا. جہاں آپ کے پاس آئی ایم پریٹی شور بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی ہوگی سلام کی، ایک السلام اس شخص گناہ گار کی طرف سے بھی اگر آپ کا وہاں حاضری کا موقع ملے. بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.